چپ چاپ 2 لہسن کے دانے لے کر ان پر سورۃ الکوثر اس طرح سے پڑھ کر دم کریں، گھر گاڑی دولت مقدر بدل جائے گا، غربت کی چیخیں نکل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جو وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے بہت ہی آسان ترین عمل ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سردار وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جگہ جگہ کے دھکے کھائے ہیں، لیکن مال و دولت نہ ملی، وہ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے اندر کھیلیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل نہیں سونے کی دکان ہے۔ جو شخص بھی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، کبھی بھی اس کو مال و دولت کی ہرگز کمی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، جتنی مرضی بڑی رقم کی آپ کو فوری ضرورت پڑ رہی ہے، بڑی سے بڑی رقم اگر آپ لوگوں کو چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو فوری کر لیں۔ آپ کو اگر فوری دولت، فوری پیسہ چاہتے ہیں، آپ لوگ کتنے ہی امیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ عمل فوراً آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کو واقعی میں دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی جیب خالی رہتی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کا بینک بیلنس بالکل خالی ہے، دکان کا آپ لوگوں نے کرایہ ابھی تک نہیں دیا، یا پھر آپ لوگ بالکل ہی کنگال ہو چکے ہیں، پیسہ آپ کے پاس بالکل نہیں، آپ لوگ جیسے بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یا پھر آپ لوگ جو بھی خواہش کرتے ہیں تو آپ کی خواہش میں آپ کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے، تو میرے بھائیو، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگ صدقے دل کے ساتھ کر لیں۔ انشاءاللہ جتنی بڑی بھی مشکلات ہوں گی، جتنی بڑی بھی آپ لوگوں کے اوپر آزمائش ہوگی، اللہ پاک ان ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ آپ لوگ اتنے مجبور ہیں یا پھر آپ لوگ لاچار ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں تو کریں کیا۔ اوپر سے اتنی شدت والی مہنگائی کہ ہر چیز کے ریٹ 2 گنا یا 3 گنا یا 10 گنا بڑھ چکے ہیں، تو اس میں غربت کرے تو کرے کیا۔ محترم ناظرین، آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے گھر میں فقرا فاقہ یا تنگ دستی ہو، کھانے پینے کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں، یا پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں ادا کرنی ہوں، یا پھر آپ لوگوں کو بجلی کے بل بھرنے ہوں، تو آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مالی حالات، آپ کی پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، کھلا رزق ملے گا، بے حساب دولت ملے گی، آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ لوگ سکون اور عیش عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، چند روز پڑھ لیجئے گا، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدل جائیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو حاجات مرادیں ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ کو 1 کروڑ چاہیے ہو یا 10 کروڑ یا 100 کروڑ چاہیے ہو، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا۔ آپ لوگوں کے مانگنے کی دیر ہے، بس آپ دیکھیے گا کہاں کہاں سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو پہلے تو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، یہ ویڈیو آپ لوگ آخر تک لازمی دیکھنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے تو ناظرین، آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لہسن کے 2 دانے لے لینے ہیں، صرف 2 ڈالیاں آپ نے لے لینی ہیں، اور اس کے بعد جو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، آپ نے بالکل اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس لہسن کو ایسے ہی کھا بھی سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ لوگ چاہیں تو اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی لہسن کو کھا نہیں سکتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لہسن کا بڑا مجرب وظیفہ بتاؤں گا، یعنی ایک ایسا وظیفہ جسے آپ لوگ لہسن کے دانوں پر کرتے ہیں، تو وہی 2 دانے اگر آپ اپنے گھر کے صحن میں ڈال دیتے ہیں،
یا پھر ان دونوں کو آپ ایسے ہی نہار منہ کھا لیتے ہیں تو یقین کریں اس کے وہ فائدے ہیں آپ کو حاصل ہوں گے۔ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ انسان اللہ رب العزت پر اگر خاص یقین رکھے، مکمل بھروسہ رکھے، اور اگر آپ لوگ یقین کریں تو چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کے بہت سارے معاملات میں اللہ پاک آسانی فرما دے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ انتہائی چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر کوئی بچہ چاہے تو بچہ بھی اس عمل کو آسانی سے کر سکتا ہے، کوئی بڑا چاہے تو بڑا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہو، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر 1 بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں لہسن کی 1 ڈالی اٹھانی ہے۔ اپنے ہونٹوں سے تھوڑا سا دور اور تھوڑا سا قریب رکھیے گا کہ آپ لوگ جو بھی کچھ بولیں اس لہسن پر اس کا اثر ہو، اور پھر 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور اس لہسن پر دم کر دیں گے۔ پھر دوسرا لہسن اٹھائیں گے، اسی طریقے سے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ بغیر بسم اللہ کے سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ اس پر دم کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں اور نہار منہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ بے شمار اس کے فائدے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل ایسا نہیں کہ آپ لوگ باندھ کے اس کو لٹکا دیں، یا لٹکانے والا عمل نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والا عمل ہے، کیونکہ میرے بھائیو جو غریبی ہوتی ہے اس کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پر اتنی احادیث نقل کی ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو الغرض جو آپ کو وظیفہ بتانا مقصود تھا وہ آپ کو بتا دیا۔
آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کامنٹ کے اندر اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی لکھ دینا ہے۔ اور جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی ہر جائز حاجات، ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔